اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السبا مکیہ وہی 54 آیتاً و 6 رکوعات۔ سورہ سبا یہ مکی سورت ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو الذی لہو ما فی السماوات، جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریف، فی الآخرۃ، آخرت میں، وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ، اور وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو گھستا ہے، داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہی ہے رحم کرنے والا، بخشنے والا۔ تو یہ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، ان کا ترجمہ بھی بالکل آسان ہے اور اس کا مطلب بھی بالکل آسان ہے کہ اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں اور آسمان اور زمینوں کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اور اللہ نے آسمان اور زمینوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں یا جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ ساری کی ساری پیدا کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے اس کے نفع ہیں، لیکن انسان اپنے کم علمی کی وجہ سے ان ساری مصلحتوں اور ان کے فائدوں کو نہیں جانتا۔ چند چیزوں کے ہم فائدوں کو جانتے ہیں اور اکثر چیزوں کے مصلحتوں کو اور جو ہے فائدوں کو نہیں جانتے۔ کتنی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں جن کا کوئی بھی ہمیں کوئی مصرف یا ان کا استعمال ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یا ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو بہت نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کے لیے تو بڑی خطرناک اور نقصان دہ ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر نفع کے پیدا نہیں کیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا نفع جو ہے انسان کی سمجھ میں بھی آ سکے۔ اور آگے فرمایا یعلم ما یلج، اور وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ اب زمین میں داخل ہوتا ہے، مثلا بارش کا پانی جب اوپر سے گرتا ہے تو زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی جذب ہو جاتا ہے۔ وما یخرج منہا، جو چیز نکلتی ہے اس سے، یعنی کہ زمین سے جب پانی اندر جاتا ہے تو زمین سے درخت، پھل، پھول، پودے، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، نکلتی ہیں۔ اور آگے وما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے۔ تو آسمان سے اترتی ہے، مثلا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نیچے، تو آسمان سے اترتے ہیں اور آسمان کے اوپر کیا ہے، چڑھتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ہے آسمانوں سے اپنی جو ہے دین اور شریعت اور احکام بھی بھیجے وحی کی شکل میں، تو ایک چیز یہ آسمان سے اترتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے احکام ہیں وہ بھی آسمان سے اترے ہیں، اور انسان کے جو اعمال ہیں وہ نیچے سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ ہم پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کتنے ایسے فرشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں جو انسان کے اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اللہ ساری چیزوں کے خالق بھی ہیں اور ساری چیزوں کو جاننے والے بھی ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر چیز میں اللہ کا کیا کرے، شکر ادا کرے، کیونکہ وہ جو ہے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے سب کو نواز رہا ہے۔
اور اس کی رحمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں تو وہ جو انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں ان نیک اعمال سے جو ہے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. جو بڑے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو اس کی توبہ سے معاف کر دیتے ہیں. آگے فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، لا تأتینا الساعۃ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت. قل، آپ کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی. یہاں واو جو ہے قسم کے لیے ہے، قسم ہے میرے رب کی. لتأتینکم، البتہ ضرور بضرور آئے گی تم پر. عالم الغیبی، اس البتہ ضرور بضرور آئے گی تم پر اس عالم الغیب کی. لا یعزب عنہ، نہیں غائب ہو سکتا اس سے، نہیں پوشیدہ ہو سکتا اس سے. مثقال ذرۃ، نہیں غائب ہو سکتا یا پوشیدہ ہو سکتا اس سے کچھ بھی ذرہ برابر. مثقال برابر اور ذرہ مانے ذرہ، ذرہ برابر. فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمینوں میں. ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز اس سے. ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز. الا، مگر. فی کتاب مبین، مگر وہ ہے کھلی ہوئی کتاب میں. لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے نیک. اولئک لہم مغفرہ، ان کے واسطے ہے بخشش. ورزق کریم، اور روزی ہے عزت کی. والذین سعوا، اور جو لوگ دوڑے، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، آیتوں کو، معاجزین، ہرانے کے لیے. اولئک لہم، ان کے واسطے ہے عذاب، عذاب، من رجز علیم، دردناک عذاب. تو چونکہ یہ مکی صورت ہے لہٰذا یہاں پر وہی مشرکین کے اعتراضات کو اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے جوابات کو بیان کیا جائے گا. تو یہاں تیسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کا سب سے بڑا جو وہی اعتراض جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں قیامت کے بارے میں، کہ قیامت جو ہے نہیں آئے گی. تو یہی کہتے تھے کہ ہم پر جو ہے وہ قیامت نہیں آئے گی اور ہم تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. جی، تو یہاں پر اللہ رب العزت کی جو ہے ایک صفت بیان کی گئی، عالم الغیبی. قسم کھائی اللہ نے کہ رب، قسم ہے اس رب کی جو کہ کیا ہے، عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. تو قیامت یہاں پر چونکہ قیامت جو ہے یہ بھی غیب کا معاملہ تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ نے بتایا کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ نظر نہیں آتا یا اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ قیامت، تمہیں قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ قیامت ضرور بس ضرور آئے گی، چاہے تم زندہ ہو یا تم زندہ نہیں ہو. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ رب العزت سے کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، نہ ہی کوئی جو ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہیں، لہٰذا تمہاری کوئی بھی بدعملی چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. اور ایمان والوں کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، موجود ہے، کیونکہ اللہ نے ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ساری دنیا کے حالات اور واقعات کو لکھا ہوا ہے. اور یہ بار بار یہی سوال کرتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. تو اس کا جواب بار بار ہی قرآن کریم میں دیا ہے کہ قیامت کا علم کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، سوائے قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن قیامت کا علم نہیں دیا گیا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
مر کر جو ہے مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی بھول ہے۔ اللہ رب العزت یہاں جو آیا نا یہ والی آیت ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ہی کوئی چھوٹی چیز اس سے پوشیدہ ہے اور نہ ہی کوئی بڑی چیز۔ مطلب یہ کہ تمہاری اگر جلی ہوئی ہڈیوں کے جو ریزے ریزے بھی اگر جو ہے مٹی کے اندر مل کے دفن ہو جائیں تو اللہ ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ نکال کر پھر زندہ کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 4 کے اندر، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے وہ محنت کر کر جا رہے ہیں تو ان کو بدلہ ملے۔ اگر نافرمانوں کو سزا نہیں ملے اور فرما برداروں کو جزا نہیں ملے تو پھر تو دنیا کی ساری محنتیں، مشقتیں اور تقوی اور ایمان کی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جو ہے ایمان اور اعمال والوں کو اس کا بدلہ ملے گا اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت یعنی بخشش کے فیصلے ہوں گے، ورزق کریم، اور رزق کریم ہوگا۔ تو رزق کریم کا وہ یہ لفظ قرآن کریم میں کئی دفعہ آیا ہے، اس کو ہم نے وہاں پر بھی سمجھا ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ ساری چیزیں رزق کے اندر شامل ہیں۔ مال ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک عزت ہو گئی، اس کا مقام ہو گیا، اس کے کھانے پینے کی، اس کے پہننے کی، یعنی کہ انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں رزق کے لفظ کے اندر جو ہیں وہ داخل ہیں۔ اور پھر کریم کا لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں جنت میں جانے کے بعد جو ان کو نعمتیں عطا ہوں گی تو وہ نعمتیں انہیں بڑی عزت اور اعزاز کے ساتھ ملیں گی، کیونکہ جو چیز بہت قیمتی ہو لیکن اس کو عزت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے نہ دیا جائے تو وہ اس قیمتی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کو رزق بھی ملے گا اور اس بڑی عزتوں کے ساتھ ملے گا۔ اور فرمایا والذین سعوا، اور جو لوگ دوڑے ہماری آیات میں، آیات کو عاجز کرنے کے لیے، آیات کو عاجز کرنے کے لیے مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات اور اللہ کے احکام کو جو ہے وہ ٹھکرانے میں لگے رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جتنی بھی تعلیمات تھیں ان کو جو ہے ٹھکرانے میں لگے رہے اور کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، ہم جیت جائیں، ہم غالب آ جائیں، تو یہ ساری ان کی ناکام کوششیں تھیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، اور کیسا؟ رجز علیم، بڑی ہی سختی کا اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ ان کی یہ جو جرم تھا معمولی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، اللہ کے بھیجے گئے احکام کا مذاق اڑایا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا بھی مذاق اڑایا، لہٰذا جو ہے ان کو جو ہے ایسی ہی دردناک سزا جو ہے وہ دینے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ، اور تو دیکھے گا ان لوگوں کو اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم، الذی، جو انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ ٹھیک ہے، برحق ہے، ویہدی، اور وہ راہ دکھاتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، وہ دکھاتا ہے وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے اس زبردست خوبیوں والے کی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے دین کے علم کا، قرآن کے علم کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا، یعنی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتیں جن کو قرآن یا قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا، تو وہ آپ کے رب کی طرف سے سارا کا سارا دین تھا، قرآن یا جو پچھلی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، اور
جو ہے یہ راستہ کیا ہے، حق کا دین کا راستہ سیدھا ہے، اور یہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جن قوموں نے بھی اپنی طرف آنے والی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے کا اہتمام کیا، تو انہوں نے ہمیشہ دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کی۔ اور آگے فرمایا وقال الذین، اور کہنے لگے الذین وہ لوگ کفروا جو کافر تھے، هل ندلکم، کیا ہم بتلائیں تم کو، ندلو ہم بتائیں تم کو، علی رجل ایک آدمی کے بارے میں، ینبئکم وہ خبر دیتا ہے، اذا جب، مزقتم جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے، کل ممزق ٹکڑے ٹکڑے، جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے بالکل ٹکڑے ٹکڑے، انکم لفی خلق جدید، پھر بے شک تم کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، افطرا کیا بنا لایا ہے، علی اللہ کذبا کیا وہ بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بہ جنۃ یا اس کے اوپر جنون ہے، کیا وہ بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کے اوپر جنون، جنون بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک معنی پاگل پن کا بھی آتا ہے، کیا ہے اس کو، جنون یا پاگل پن، بل الذین بلکہ جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ آخرت پہ، فی العذاب وہ عذاب میں ہوں گے، وغلال اور گمراہی اور دور کی گمراہی میں وہ جا پڑے۔ تو یہاں پر انہی کافروں کا ہی ذکر ہے جو کہ دین کے بارے میں جو ہے کیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے اعتراضات کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت نمبر ہم نے ابھی 7 پڑھی ہے وقال الذین سے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کفار و منکرین کا جو ہے قول نقل کیا ہے، اور وہ جو ہے اور نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور مذاق اڑا کر جو ہے یہ بات کیا کرتے تھے کہ چلو ہم جو ہے تمہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے، دوسرے لوگوں سے کہتے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جو یہ بات کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اور جو ہے تم ریزہ ریزہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اس کے بعد تمہیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، اور پھر تم جو تمہاری اپنی شکل صورت ہے جسم میں بالکل اسی طریقے سے اٹھا کر زندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اعتراض بیان کیا، اور ظاہر ہے یہ اعتراض وہ کس کے بارے میں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے، کیونکہ آپ ہی تو قیامت کے بارے میں جو ہے زندہ ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا، ان کے لیے وہی دردناک عذاب ہے جن کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا افطرا علی اللہ، کیا وہ بنا لایا جھوٹ اللہ پر یا اس کو جنون ہے۔ تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ بات جو ہے یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے کہ یا تو یہ جھوٹ بولتا ہے یا معاذ اللہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کی کیا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا، اس میں یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے کیا ہے یہ بات ہمیں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ آج بھی بہت سے لوگ دین کو جو ہے وہ اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب عقل میں بات نہیں آتی تو اسی کا کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یا اس پر پھر انکار نہیں کرتے تو اعتراضات کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا افلم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم، اس کی طرف جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان اور زمین سے، ان نشأ اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط یا ہم گرا دیں، علیہم ان کے اوپر، کسفم من السماء آسمان کا ایک ٹکڑا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیت
نشانی ہے لکلی عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یا انسان کے لیے۔ تو یہ اللہ نے جو ہے ان کے لیے جو ہے اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور اللہ تو یہ چاہتے ہیں اور یقیناً اللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اے نبی ہم چاہیں تو ان کو کیا کر دیں، زمین میں دھنسا دیں یا پھر آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ان کے اوپر گرا دیں کہ ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ لیکن ہم نے جو ہے ان کو کیا ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے کہ شاید کہ یہ اپنی جو ہے اس کفر و شرک سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ لیکن اگر ہم نے انہیں دنیا میں اس طرح برباد نہیں بھی کیا، زمین میں دھنسایا، آسمان ان کے اوپر نہیں گرایا، تو بھی اگر یہ اسی کفر و شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنمی ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پوری دلیل ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا جو لایا ہوا دین ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو کہ نبی کو سچ مانتا ہے اور اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نبی کو سچ مانے گا تو وہ نبی کی ہر بات کے اوپر جو ہے بغیر دلائل کے ہی کیا کر لے گا، ایمان لے کر آ جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد کو منا اپنی طرف سے، فَغْلَا بڑائی، یا جبالو اے پہاڑوں، اوّبی میرے ساتھ، اوّبی خوش آوازی سے پڑھو، تسبیح کرو، معہو اس کے ساتھ، والطیر اور اڑنے والے پرندے، وَأَلَنَّا اور نرم کر دیا ہم نے لہو ان کے واسطے، الحدید اور نرم کر دیا ہم نے ان کے واسطے لوہے کو، ان اعمل سابغات یہ کہ بنائیں زرہیں کشادہ، یہ کہ بنائیں کشادہ زرہیں، وقدر فی السرد اور اندازے سے جوڑیں کڑیاں، وعملوا صالحا اور کرو تم سب بھلائی کے کام، انی بے شک میں، بما تعملون بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہوں۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کی تھی، اور داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ نے جو ہے بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی، بہت ہی خوبصورت آواز۔ اور جب داؤد علیہ السلام جو ہے تسبیحات کرتے اپنے، یعنی کہ جو اللہ نے ان کو ذکر کا طریقہ سکھایا ہے یا ان کے دور میں جو بھی ذکر کے الفاظ ہوتے ہیں حمد و ثنا کے، تو جب وہ کرتے تو پھر پہاڑوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ داؤد کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو، تسبیح کرو، اور جو ہے جو اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرو، ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، شاید اس کو بند کر لیں۔ اور یہ جو ہے یہ پہاڑوں سے بھی یوں لگتا ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے تو ایسا لگتا ہے پہاڑوں سے بھی آواز آ رہی ہے، اور جو پرندے ہوتے ہیں تو وہ پرندے بھی آ کر جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جمع ہو جاتے، اور جو ہے یہ اس طریقے سے شاید یہ حکمت ہو کہ جب بہت سارے پہاڑوں سے پہاڑ بھی ان کے ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی ہیں، پرندے بھی ان کے ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں، تو جو ہے یہ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ، اور دوسرے نمبر پر کہ اس سے جو ہے ان کو بہت زیادہ ایک لذت آتی ہوگی، اور جو ہے ان کو ایک ان کی توجہ ہوتی ہوگی۔ بہرحال کیا حکمت تھی اللہ نے، لیکن پرندوں کو، پہاڑوں کو ان کی تلاوت اور ان کے ذکر کے اندر کیا کر دیا تھا، شامل کر دیا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے، اور یہاں بھی داؤد علیہ السلام
کا ذکر اللہ نے دوبارہ فرمایا اور ان کے کچھ ایسے کاموں کا ذکر فرمایا کہ جن کو جو عام لوگوں کے لیے محال تھے، یعنی ناممکن تھے کہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پرندے بھی آ کر بیٹھ کر اس کی تسبیحات میں شریک ہو جائیں یا اس کی جو بھی تلاوت کا طریقہ ہے اس میں شریک ہو جائیں، پہاڑ بھی شریک ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے اور بھی جو ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو کیا کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا، کہ جس طرح موم نرم ہوتی ہے اسی طرح اللہ نے ان کو جو ہے وہ لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور آگے آ رہا ہے کہ لوہے کو نرم کیوں کیا تھا، انی عمل کے بنائیں وہ کشادہ زر ہیں۔ تو کشادہ زر ہیں کہ نرم لوہے کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے یہ زرہیں اصل میں اسلحہ جو ہوتا ہے حفاظت کے لیے اس میں پہنی جانے والی چیز، جیسے آج کے دور میں بلٹ پروف جیکٹ جو ہوتی ہے، جب آرمی وغیرہ کے لوگ جو ہیں پہنتے ہیں تو اس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی، تو زرہ پرانے دور کے اندر سینے کے اوپر پہنی جاتی تھی تاکہ اگر کوئی سامنے سے جو ہے وہ تلوار کا وار کرے تو وہ تلوار دل کو اور سینے کو متاثر نہ کرے، تو وہ زر ہے۔ یہ زرہ ہی اصل تھے، یہ گویا کہ اسلحے کی ایک قسم ہے اور جس کو اللہ نے معجزاتی طور پر انبیاء علیہ السلام کو بنانا سکھایا تھا۔ بعد کے لوگوں میں پھر اس علم اور فن کو آگے بڑھایا اور آج جو ہے اسی کی ایک جدید شکل جو ہے یہ بلٹ پروف جیکٹ آتی ہے۔ تو اس دور کے لوگ جب جو ہے یہ اور باقی عام لوگوں کے لیے تو اگر جو ہے لوہے سے کوئی چیز بنانا ہو تو بغیر آگ کے جو ہے کسی ہتھوڑے کے کسی اوزار کے بنا جو ہے وہ لوہے سے کوئی بھی چیز نہیں بنائی جا سکتی، لیکن یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو ہے وہ انہوں کے لیے لوہے کی طرح موم کی طرح نرم تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ نے جو ہے یہ زرہ سازی کی صنعت جو ہے خود جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی ایسے علم ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر انسان کی ضرورتیں ہیں، وہ سب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سکھائی تھی، اور وہی علم بعد میں دنیا میں پھیل گیا، جیسے اسلحہ بنانے کا فن، اسی طرح کشتی بنانے کا ہم نے پڑھ لیا تھا حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، کپڑا بنانے کا جو فن ہے یہ بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا، اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی آتی ہیں ابھی جو میرے ذہن میں نہیں ہے، وقت ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کافی چیزیں جیسے صابن بنانے کا ہے، اور اسی طرح یہ کنگھا بنانے کا جو بالوں کے لیے، اور اسی طرح کپڑے سینے کا جو ہے ہنر، یہ بھی اللہ نے انسان کو وحی کے ذریعے سکھایا ہے۔ تو بعد میں پھر انسان نے اس کے اوپر اتنی محنت کی اور جو ہے اس مقام سے اس مقام تک آ گیا پھر۔ اور تو آگے اللہ نے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کرو تم سب بھلے کام یا نیک کام کے، اور آگے فرمایا انی بما تعملون بصیر، اور بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ کیا کرتے ہو تم دیکھتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے علیہ السلام کے لیے ہوائیں، غدوہا، صبح کی منزل بھائی مائک کھلا بھائی کسی کا، مائک بند کر دو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی سبق کل پڑھیں گے۔